بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال الله تعالى في مقام آخر: ادخلوا في السلم كافة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ یوں کریں کہ آواز اتنی کریں کہ بس ہم تک محدود رہے تاکہ آس پڑوس کو کوئی تکلیف نہ ہو. بارش کتنی ہی موسلا دھار کیوں نہ ہو، لیکن اگر پیالہ الٹا پڑا ہو تو اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جاتا. لیکن اگر بارش ایک ایک قطرہ کر کے بھی بہہ رہی ہو، پیالہ سیدھا پڑا ہو، بالآخر وہ پانی سے بھر جاتا ہے. تو اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، نعت رسول کریم پڑھی جا رہی ہو، تو وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے پیالے کو سیدھا کر کے بیٹھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پیالہ دل کا سیدھا ہی نہ ہو، ہم جیسے آئے تھے محفل سے اسی طرح اٹھ کے چلے جائیں، کچھ نہ کچھ ہم لے کر جائیں. تو انتہائی توجہ کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھنے والوں کو حیران کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خطاب ایمان والوں سے فرمایا اور حکم کیا دیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. کافروں کو نہیں فرمایا کہ یا ایہا الذین کفروا، منافقوں سے خطاب نہیں فرمایا یا ایہا الذین نافقوا. خطاب ایمان والوں سے ہے، اور خطاب بھی کیا ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ظاہر میں اقرار کرنے والو، اپنے دل سے بھی اس بات کی تصدیق کر دو. کیونکہ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اظہار کرنا، اور دل سے اس چیز کی تصدیق کرنا. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کا عہد کر چکے ہو. آمنو باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ، دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ. ظاہر اور باطن سے ایک طرح کے ہو جاؤ. جس طرح ظاہر میں ہو اسی طرح باطن میں بھی بن جاؤ. دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ معاملہ نہ ہو کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. ہم اسلام والے بھی ہوں، اعمال غیر والے بھی ہوں. نہیں، اللہ کو جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم دل و جان سے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، بغیر کسی شک و شبہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے ان باتوں کو تسلیم کر لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر شک آ جائے تو ایمان دل میں نہیں رہتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس میں شک نہیں کرنا، اعتماد کرنا ہے۔ ایمان اعتماد کے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے لگا جو دہریے تھے، کمیونسٹ تھے، خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بھی دہریہ ہو گیا ہے، خدا کے وجود کا ہی انکار کر بیٹھا۔ اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں سائنس پڑھتا ہوں، اور سائنس میں یہ ہے کہ جب تجربے سے کوئی بات ثابت ہو جائے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں نے خدا کو نہیں دیکھا، جب میں نے ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے میں کیسے تسلیم کر لوں کہ خدا موجود ہے؟ تو والد صاحب نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ تو والد صاحب نے پھر اس کو کہا کہ دیکھو آپ جن کے ساتھ آئے ہیں یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کہنے لگا یہ میرے والد ہیں۔ کس نے کہا آپ کے والد ہیں؟ کہتا میری والدہ نے بتایا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ دیکھو انبیاء کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، آپ کی والدہ ممکن ہے جھوٹ بول رہی ہو سکتا ہے اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہو، آپ کے والد کوئی اور ہوں لیکن آپ کے والدہ نے غلط بیانی سے کہہ دیا کہ یہ آپ کے والد ہیں۔ کہتا نہیں میری والدہ نے بالکل سچ بتایا، یہی میرے والد ہیں۔ پھر غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے نا۔ تو والد صاحب نے کہا ایک خاتون جو جھوٹ بول سکتی ہے، ایک خاتون جو گناہ کر سکتی ہے، ایک خاتون جو خطا کر سکتی ہے، اس پر اتنا اعتماد کہ ایک غیر آدمی کو تم اپنا والد مان کر ساری زندگی اس کو اپنا والد تسلیم کر لیتے ہو، ایک وہ شخصیت جس کی زندگی میں گناہ کا شبہ ہی نہیں ہے، ان کی باتوں پر اعتماد کر کے تم خدا کو ایک کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ یہ ایمان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اللہ کی نعمتیں گننا چاہیں ہم نہیں گن سکتے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتے لنگڑے لولے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نہ دیتے ہم لاولد ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں والد نہ دیتے ہم یتیم ہوتے، والدہ نہ دیتے مسکین ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ یہ جو عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی ہے۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہیں نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں۔ آپ اندازہ لگائیں انسان کے دماغ میں ایک حصہ ہے جس کے اندر میموری سٹور ہوتی ہے، اس کو ہپو کیمپس بولتے ہیں۔ میموری کارڈ سمجھ لیں انسانی دماغ کے اندر وہ میموری کارڈ ہے۔ انسان جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سوچتا ہے، اس کے اندر وہ میموری سٹور ہوتی رہتی ہے۔ بالکل چھوٹا سا وہ حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر انسان اگر مسلسل کوئی 300 اگر انسان 30 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو بنائے تو وہ بھی سٹور ہو سکتی ہے۔ چھوٹا سا حصہ ہے۔ 30 لاکھ گھنٹے ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے مسلسل
300 سال چاہیے. کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ ہمارے دماغ میں ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں نہیں پتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا بھی چاہیں نہیں گن سکتے. لیکن یہ نعمت چھوٹی نعمت ہے. اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی چھوٹی نعمتیں ہیں. ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. مال سے بھی زیادہ قیمتی، جان سے بھی زیادہ قیمتی، انسان کی عزت سے بھی زیادہ قیمتی، انسان کے ماں باپ سے بھی زیادہ قیمتی اس کا ایمان ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیں آج کل کا دورہ جو ہے یہ بہت بے حیائی کا دور ہے. انسان کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں تم دیکھو گے ایک شخص صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، رات سونے کے لیے بستر پر جائے گا ایمان سے خالی ہوگا. پتہ نہیں چلے گا، ایسے الفاظ منہ سے نکال دے گا کہ سینے سے ایمان ختم ہو جائے گا. اس طرح کی کوئی حرکت کر بیٹھے گا کہ سینہ ایمان سے خالی ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میری والدہ نے مجھے ایک قیمتی انگوٹھی بنا کر دی تو میں نے پہن لی. فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا، چور مل گیا. تو میرے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے، انگوٹھی قیمتی ہے تو اس سے لینی چاہیے. تو مجھے کہتا ہے کہ بیٹا یہ میرے پاس ایک چیز ہے، اس کو ذرا چکھنا. فرماتے ہیں اس نے مجھے گڑ کی ڈلی پکڑا دی، میں نے چکھی تو بہت میٹھی تھی. پھر کہنے لگا بیٹا جو آپ نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو بھی چکھو. میں نے چکھا تو بالکل پھیکی. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ بیٹا اس میٹھی چیز کے بدلے یہ پھیکی چیز مجھے دے دو. فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، اس کی باتوں میں آیا، میں نے انگوٹھی نکال کر اس کو دے دی اور اس سے گڑ کی ڈلی لے لی. گھر آیا، والد نے دیکھا انگوٹھی نہیں ہے، پوچھا سعدی انگوٹھی کہاں ہے؟ میں نے پورا قصہ بیان کیا. وہ فرمانے لگے کہ سعدی آپ کو انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا. اگر ہم چاہتے تو اس انگوٹھی کو بیچ کر کئی کلو گڑ خرید سکتے تھے، اتنی قیمتی انگوٹھی تھی. سعدی دنیا کی چیز تھی، دوبارہ آ جائے گی. آج میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، اور شیطان ٹھگ ہر وقت اس کو چرانے کے لیے، ٹھگنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. اور وہ تمہارے سامنے دنیا کو گڑ کی ڈلی بنا کر پیش کرے گا، میٹھی میٹھی چیزیں، گناہ میٹھے میٹھے بنا کر پیش کرے گا. سعدی کبھی دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو نہ گنوا بیٹھنا. تو اس لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مجتہد تھے اپنے وقت کے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، آپ کے وقت میں تھے اور تابعی تھے، کئی صحابہ کے شاگرد تھے. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ وہ بیٹھے رو رہے ہیں تو ایک ساتھی آیا، پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی؟ تو انہوں نے اپنے سامنے ایک کنکر پڑا ہوا تھا جو رائی کے دانے کے برابر تھا. رائی کا دانہ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کنکر کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور فرمانے لگے میں نے علم اور ارادے سے اتنا بھی اللہ کا گناہ نہیں کیا جتنا یہ کنکر کا دانہ، اتنی بھی نافرمانی نہیں کی. اس نے پوچھا رو کیوں رہے؟ فرمانے لگے میں اللہ کی شان بے نیازی کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ زندگی تو ایمان والی گزر رہی ہے، معلوم نہیں مرتے وقت ایمان کے ساتھ جانا نصیب ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے لہٰذا اب تو ہمارا حق بنتا ہے ہم مسلمان ہی جئیں اور مسلمان ہی مریں. نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا ہے. اب ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایمان کے بارے میں 4 باتیں آپ سمجھ لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ ایمان ملتا ہے طلب کے ساتھ.
तलब होगी ईमान मिलेगा, तलब नहीं होगी अल्लाह कब ईमान वापस ले ले हमें नहीं मालूम। तो ईमान मिलता है तलब के साथ। आप अंदाजा लगाएं, करीब रहने वाले अबू जहल, करीब रहने वाले वलीद पलीद, करीब रहने वाले बड़े बड़े कुरैश के सरदार ईमान से महरूम रह गए, दूर से आए हुए सुहेब रूमी और बिलाल हबशी ईमान वाले बन गए। तो ईमान मिलता है तलब के साथ। आप अंदाजा लगाएं, एक वालिद हमेशा ये चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो। दुनिया में वालिद एक वाहिद हस्ती है जो अपनी औलाद को अपने से भी ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। शागिर्द ज्यादा कामयाब हो जाए ना तो उस्ताद के दिल में भी हसद आ जाता है, दुश्मनी आ जाती है। पीर ज्यादा आगे बढ़ जाए, मुरीद ज्यादा आगे बढ़ जाए, मुमकिन है पीर के दिल में भी हसद आ जाए कि मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, मेरे से ज्यादा लोगों का रजू क्यों हो गया इसकी तरफ। वालिद वाहिद हस्ती है जो अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है अपनी औलाद को। तो वालिद के दिल में कितनी मोहब्बत होगी। लेकिन अगर वालिद वक्त का नबी भी हो तो उसके दिल में अपने औलाद की कितनी ज्यादा मोहब्बत होगी। आप अंदाजा लगाएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम वालिद हैं, वक्त के नबी भी हैं। अल्लाह ने वही फरमा दी कि प्यारे अब यहाँ से चले जाओ, कश्ती में सवार हो जाओ, तूफान आने वाला है। जो कश्ती में सवार होगा बच जाएगा, जो नहीं सवार होगा वो बेईमान होकर इस दुनिया से हलाक हो जाएगा। हम सब का यकीन जो होता है वो एतमाद की हद तक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ मेरी जेब में 100 रुपया है, मुमकिन है कुछ लोग माने कुछ ना माने। जो मान रहे हैं वो कहेंगे कि भाई बावजू बैठे हुए हैं, चेहरे मोहरे से अच्छे बंदे लगते हैं, आलिम हैं, तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। तो वो इस बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर एतमाद करेंगे कि झूठ नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन वक्त का जो नबी होता है उसको हक़्क़ुल यकीन हासिल होता है कि जन्नत भी है, दोज़ख भी है। हम देख कर जो यकीन हासिल करते हैं, नबी को बिन देखे वो यकीन हासिल होता है। अपने बेटे को उन्होंने कहा बेटा कश्ती में सवार हो जाओ, बेटा सवार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि सहराई इलाका है, इस इलाके में तूफान कैसे आ सकता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या कहा, या बुनय्यर कम माना, ए बेटे हमारे साथ आ जाओ। आप इन अल्फाज पर जरा गौर करें ना, किसी वक्त अकेले में बैठकर एक बाप ने, एक नबी ने किस दर्द के साथ अपने बेटे को पुकारा होगा, ए बेटे हमारे साथ आ जाओ वरना बेईमान होके मर जाओगे। कितना दर्द होगा। बेटा नहीं माना, कश्ती में सवार नहीं हुआ, बेईमान इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ने ईमान की दौलत अता नहीं फरमाई, तो बेतलब को ईमान की दौलत नहीं मिलती। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी अहलिया, वो भी कश्ती में सवार नहीं हुई, वो भी इस दुनिया से बगैर ईमान के चली गई। तो ईमान मिलता है तलब के साथ। तलब हो, तड़प हो कि अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखिए। दूसरी बात कि ईमान चमकता है मुजाहिदे के साथ। ईमान चमकता है मुजाहिदे के साथ। देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ल्बि ज़िक्रुल्लाह। हर चीज की एक पॉलिश होती है और जो दिल की पॉलिश है वो अल्लाह का जिक्र है। पॉलिश किसको कहते हैं कि एक चीज है उसको आप पॉलिश कर दें तो उसके अंदर चमक पैदा हो जाएगी। तो ईमान की जो नेमत हमारे अंदर है उसके अंदर भी चमक पैदा होती है। वो चमक कैसे पैदा होती है? जब इंसान मुजाहिदा करता है। मुजाहिदा कहते हैं अपने नफ्स के खिलाफ कोई काम करने को, दायरा शरीयत के अंदर। अब इसका ये मतलब नहीं है अपने नफ्स के खिलाफ, जी मैं तो आज रोजा रखूंगा फजर से लेकर फजर तक, मुजाहिदा है, नफ्स के खिलाफ हो रहा है, नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है। मुजाहिदा वो जो दायरा शरीयत के अंदर है। भाई आज तो मैंने मुजाहिदा करना है, फजर की 4 रकत पढ़ूंगा, नफ्स पर बोझ होगा, 2 रकत बोझ है तो 4 तो बदर्जे औला बोझ होंगी ना, काबिल कबूल नहीं है। शरीयत ने जितना कहा उतना ही करना है।
مجاہدے سے مراد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. دل چاہتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھیں، ہم نہ دیکھیں، یہ مجاہدہ ہے. دل چاہتا ہے کہ لڑکی سے فون پر بات کریں، ہم نہ کریں، یہ مجاہدہ ہے. دل چاہتا ہے کہ ہم سکرین کے اوپر الٹے سیدھے تماشے دیکھیں، ہم نہ دیکھیں، یہ مجاہدہ ہے. تو ایمان چمکتا ہے مجاہدے کے ساتھ. یہ جو ہم آج بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ وہ تو بہت اللہ والے تھے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، وہ کسی دوسری دنیا کے آئے ہوئے ایلین نہیں تھے، اسی دنیا کے رہنے والے تھے. اسی دنیا میں انہی گلی کوچے بازاروں میں رہتے تھے. لیکن وہ اتنے بڑے ولی کیسے بن گئے؟ انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا، انہوں نے مجاہدہ کیا تھا. اس وجہ سے ان کا ایمان چمکتا چلا گیا کہ آج ہزاروں سال، 1000 سال گزر گئے ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے. تو ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے. جتنا گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے اتنا ایمان چمکتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یاد رکھیں کہ گناہ کی مثال کچے دھاگے کی طرح ہے. شروع میں کوئی گناہ ہو رہا ہے نا، شروع میں اس وقت اس کو چھوڑنا اس طرح ہے جس طرح کچے دھاگے کو توڑنا. شروع میں گناہ چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ وہ گناہ مضبوط ہوتے ہوتے وہ دھاگا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے جس طرح بحری جہاز کے لنگر ہوتا ہے، کتنا بڑی رسی ہوتی ہے، حتیٰ کہ پورے جہاز کو روک لیتی ہے. پھر گناہ کو بعد میں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے شروع سے ہی سانپ کا سر کچل دینا چاہیے. پہلا قدم اٹھے ہم وہیں پر اپنے آپ کو دبا لیں، نہیں، میں نے اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا. یہ بد نظری، غیر محرم کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنا، چاہے وہ حقیقی ہو چاہے وہ سکرین کے اوپر ہو، دونوں حرام ہیں. فلم ہو، ڈرامے ہو، جو مرضی ہو، غیر محرم کو اس کے اوپر دیکھنا حرام ہے. بعض حضرات پوچھتے ہیں فلم دیکھنا جائز ہے یا ڈرامہ دیکھنا جائز ہے، تو ایک مختصر سا جملہ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جس کو حقیقت میں ظاہری آنکھوں سے دیکھنا جائز ہے نا، اس کو سکرین پر دیکھنا بھی جائز ہے. اب حقیقت میں عورت کو دیکھنا جائز ہے تو سکرین پر بھی جائز نہیں. تو بس یہ مختصر سا جملہ یاد رکھیں، جس کو ظاہری طور پر دیکھنا جائز ہے اس کو سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب آپ خود ہی دیکھ لیں کون سا ڈرامہ دیکھنا ہے، کون سی فلم دیکھنی ہے. آخر میں آ کے یہی نتیجہ نکلے گا کہ سب حرام ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بد نظری جس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں کہ غیر محرم پہ نظر اٹھ گئی، ہم نے ایک کومنٹ پاس کر دیا، ایک لڑکی کو دیکھا، کوئی بات کر دی، ہم اس کو بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. سنیے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک عیسائی لڑکا گزرا، کم عمر تھا، انتہائی خوبصورت تھا. تو ایک حضرت کے مریدین میں سے ایک لڑکا تھا جو حافظ قرآن تھا. اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت، کیا اتنے خوبصورت چہرے والے بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے؟ اب اس نے بری نظر ڈالی. حضرت نے فرمایا مجھے لگتا ہے تیری نگاہ اچھی نہیں تھی، توبہ کر لے. اس نے بہانے بنانا شروع کیے، توبہ نہیں کی. نتیجہ کیا نکلا؟ 20 سال کے بعد پورے کے پورے قرآن مجید کا جو حافظ تھا قرآن بھول گیا. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ایک بری نظر ڈلی تھی، ایک، اتنی بڑا سزا مل گئی کہ قرآن ہی بھول گیا، اتنی بڑی سزا مل گئی. تو حضرت نے فرمایا یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. بیوی گھر کے اندر فاقے برداشت کر لے گی، بیوی گھر کے اندر خاوند کی بدتمیزیاں برداشت کر لے گی، خاوند ہاتھ اٹھاتا ہے برداشت کر لے گی، لیکن اگر خاوند غیر عورت کو دیکھتا ہے بیوی برداشت نہیں کرے گی. اسی طرح یہ بھی اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے کہ یہ نگاہیں میں نے تمہیں غیر پر ڈالنے کے لیے نہیں دی، اس لیے اللہ پھر ایسے سینے میں ایمان کو نہیں رکھتے. تو یہ بد نظری جس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں ایمان کو لے جاتی ہے. مصر میں ایک آدمی مؤذن تھا، مسجد کی چھت پر چڑھا اذان دینے کے لیے، ساؤنڈ سسٹم تھا نہیں،
तो मीनारे के ऊपर चढ़ के अजान देते थे ताकि दूर तक अजान जाए। जब मीनारे पर चढ़ रहा था अजान देने के लिए तो करीब घर में उसकी नज़र पड़ी तो छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी, खुश्क कर रही थी, तो उसकी नज़र पड़ गई उस लड़की पर। अजान दिए बगैर नीचे आया, दरवाज़ा खटखटाया, आदमी बाहर आया, कहने लगा कि आप कौन हैं, पहले तो आपको यहाँ नहीं देखा। मुअज्जिन ने पूछा तो उस आदमी ने कहा कि हम ईसाई हैं, अभी कुछ दिन पहले ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं, अब हम यहीं पर रह रहे हैं। तो इस नौजवान मुअज्जिन ने पूछा कि मैंने अभी छत पर एक लड़की को देखा है, वो कौन है? उसने बताया वो मेरी बेटी है। तो कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, तो मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ अंदर आए, बैठ के बात करते हैं। वो अंदर ले गया, बैठे। तो उस आदमी ने पूछा, कहा कि देखें हम ईसाई हैं, आप मुसलमान, तो मैं तो अब एक मुसलमान लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तो इसने दिल में सोचा कि मैं ईसाई हो जाता हूँ, निकाह करके फिर मुसलमान हो जाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है, चंद मिनट लगने निकाह होने में, उसके बाद फिर मुसलमान, लड़की मेरी हमेशा के लिए। वो लड़की की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार था कि इसने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। तो उस आदमी ने कहा कि आप मेरे साथ छत पर आए, मेरी बेटी वहां पर मौजूद है, तो मैं आपकी उससे मुलाकात भी करवा लेता हूँ और उसको बता देता हूँ कि आपने मजहब ईसाईयत कबूल कर लिया। अब वो आदमी इस मुअज्जिन को लेकर छत पर चढ़ रहा था, सीढ़ियों पे चलते चलते जो इस मुअज्जिन का पांव फिसला, सर के बल गिरा, गर्दन की हड्डी टूटी, बेईमान होकर वहीं मर गया। एक बुरी नजर पड़ी थी, अल्लाह ने ईमान के बगैर मौत अता फरमा दी। ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये जो हम गुनाह करते हैं, बदनिगाही करते हैं, इसको छोटा गुनाह मत समझिए, बहुत बड़ा वबाल है। आपको मालूम है कि बाज़ औक़ात सांपों को जो समझते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो ये बताते हैं कि छोटा सांप और छोटा बिच्छू ज्यादा जहरीला होता है बनिस्बत बाकी के। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता होता कि मैंने जिसको डसना है उसके अंदर कितना जहर डालना है, वो सारे का सारा उंडेल देता है। तो हम छोटा गुनाह समझ के जिसको कर रहे होते हैं ना, नहीं पता होता कि वो हकीकतन कितनी बड़ी तबाही हमारे अंदर कर रहा होता है। इसलिए हमें हमारे मशाइख ने एक ही बात समझाई कि लोगों, ये ना देखो कि गुनाह छोटा है या बड़ा है, उस परवरदिगार की अजमत को देखो जिसकी तुम नाफरमानी करने वाले हो। वो परवरदिगार कितना बड़ा है। अजबल लिज़ईफिन यासी कविया, अजबल लिज़ईफिन यासी कविया। ताज्जुब है उस ज़ईफ पर, कमजोर पर, जो एक कवी की नाफरमानी करता है। इंसान से ज्यादा कमजोर कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। इंसान इतना कमजोर के ख्वाब ही अजीब व गरीब आ जाए, उसमें डर जाए। और नाफरमानी किसकी करता है? जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो इसलिए हम गुनाहों को छोटा न समझें, हम अपने ईमान की फिक्र करें, मुजाहिदा करें, गुनाहों से बचें। तो ईमान चमकता है मुजाहिदे से। तीसरी बात, ईमान फैलता है हिजरत करने से। ईमान फैलता है हिजरत करने से। हिजरत कहते हैं कि अपने ईमान को बचाने के लिए इंसान एक मकान से दूसरे मकान पर शिफ्ट हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाए, एक शहर से दूसरे शहर चला जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे तो दीन का काम एक घर के अंदर होता था, दारे अरकम में होता था। चंद लोग ईमान लाए थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहां से ईमान फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो ईमान फैलता है हिजरत से। अब हम लोग चूंकि दारुल अमन में एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो हम कैसे हिजरत कर सकते हैं? हमें तो इसी मुल्क में मरना और जीना है। तो हमें हिजरत कैसे करनी है? हमने हिजरत करनी है गुनाहों से नेकी की तरफ। ये भी हिजरत है कि हम गुनाह छोड़ के नेकी की तरफ आ जाएं। हम ये हिजरत करें, हम बातनी तौर पर हिजरत करें। ये जो बात है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इंडिया तशरीफ लाए और वहां पर इतने लाख लोग उनके हाथों बैत हो गए, इतने हजार का मजमा, वो कैसे हो गया?
بھئی ایک شخص کو دیکھ کر کوئی کیوں ایمان قبول کرے گا؟ ہمیں بھی تو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، کوئی ایمان قبول کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان حضرات نے گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کی ہوئی تھی، تو ان کی اپنی شخصیت ہی دعوت دین تھی. اس لیے وہ جہاں جاتے تھے خود بخود لوگ چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. تو ان حضرات نے ہجرت کیا کی تھی؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف. تو ہم بھی ہجرت کریں گناہوں سے نیکیوں کی طرف. تو ایمان پھیلتا ہے ہجرت کرنے سے. آخری بات کہ ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق کی ادائیگی اور صحبت اولیاء سے. ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق کی ادائیگی اور اللہ والوں کی صحبت سے. حقوق کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حق ہمارے اوپر ہیں، اسی طرح مخلوق کے بھی کچھ ہمارے اوپر ہیں. حقوق اللہ کو بھی ہم پورا ادا کریں، حقوق العباد کو بھی پورا ادا کریں. اللہ کا حق ہے کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں. اللہ کا حق ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، ہم زکوٰۃ دیں. اللہ کا حق ہے کہ جب روزہ فرض ہو ہم روزہ رکھیں، ہم روزہ رکھیں. قربانی کا وقت ہے قربانی کریں. حج فرض ہو گیا تو ہم حج کریں. تو یہ ہمارے اوپر اللہ کے حق ہیں، ہم ان کو پورا کریں. اب عام طور پر اس میں تو ہم لوگ کسی نہ کسی حد تک کامیابی ہو جاتے ہیں. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا. اکثر جو کوتاہی ہوتی ہے وہ حقوق العباد میں ہوتی ہے. جو ہماری بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں، شیخ کے حقوق ہیں، آس پڑوس کے حقوق ہیں، ان میں کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر انسان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا. یاد رکھیں قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقوق اللہ میں اگر کمی ہوگی تو اللہ چونکہ رحمان اور رحیم ہے وہ پھر بھی معاف فرما دیں گے. اگر حقوق العباد میں کمی ہوگی جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس انسان کو معاف نہیں کیا جائے گا. دنیا میں بندے معاف نہیں کرتے، آخرت میں تو ایک ایک نیکی کو لوگ ترس رہے ہوں گے، وہاں کس نے معاف کرنا ہے؟ تو اس لیے ہم اس دنیا میں فکر کریں کہ ہمیں پورے حقوق ادا کرنے ہیں. بیوی کے حقوق پورے کریں، بچوں کے حقوق پورے کریں. بیوی کے اوپر بعض اوقات لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، انتہائی کیا انسان الفاظ بولے کتنی برائی والا کام ہے. یاد رکھیں وہ آزاد ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئی، آزاد جنی اور آزاد اس کی شادی ہوئی. اب وہ ہماری غلام نہیں ہے، ہماری ماتحت اس لحاظ سے ہے کہ اس کا حق ہمارے اوپر ہے. وہ ہمارے ماتحت اللہ نے کی کہ تم نے اس کے نان نفقہ کا خیال رکھنا ہے. وہ ہماری غلام نہیں ہے کہ ہم اس کو ماریں، ہم اس کو پیٹیں. یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا جو نمازیں پڑھنے والا ہو، یہ نہیں فرمایا جو زیادہ حج کرنے والا ہو، عمرے کرنے والا ہو، یہ بھی نہیں فرمایا جو بیانات سننے والا ہو، جو زیادہ نعتیں سننے والا ہو. کچھ نہیں فرمایا. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اس معاملے میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. اور نمبر 2 اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. ہم میں سے کون ہے جو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے؟ ہم تو دوستوں میں انتہائی خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں، مزے میں رہتے ہیں. گھر جاتے ہی ہماری تیوریاں چڑھ جاتی ہیں. کیوں؟ ہمارا گھر ہے، وہ ہماری بیوی ہے، زندگی کی ساتھی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن مجید نے لباس کیوں کہا کہ بیوی تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو؟ لباس کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کے جسم کے نزدیک سب سے زیادہ اس کا لباس ہوتا ہے، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا. اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تمہارے سب سے زیادہ قریب تمہاری بیوی ہونی چاہیے. لباس سے انسان زینت اختیار کرتا ہے، لباس انسان کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے. بیوی بھی عیبوں کو چھپا دیتی ہے. جب اتنی عزت شریعت دے رہی ہے ہم کیوں نہیں عزت دیتے؟ ہم اولاد کو دیکھیں، عزت دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم. اپنی اولاد کا اکرام کرو، عزت کرو ان کی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے, ان کا بوسہ لیا کرتے تھے. کون باپ ہے جس کے پاس اس کا بیٹا یا بیٹی ملنے کے لیے آئے اور وہ کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرے؟ شریعت تو ہمیں اتنا اولاد کا اکرام سکھا رہی ہے, اور ہم دعوی شریعت اور دعوی عشق کرنے والے لوگ اپنی اولاد کا اکرام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے اولاد کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں. میرا بیٹا اتنا نکما, ہر وقت سویا پڑا رہتا ہے, پڑھائی کی کوئی فکر نہیں, نمازوں کی کوئی فکر نہیں. ہم جس طرح واویلا لوگوں میں مچا رہے ہوتے ہیں, اولاد اور دور ہو رہی ہوتی ہے. بھی پیار سے اس کو سمجھائیں. نماز میں نہیں اٹھا, جوانی کی نیند ہے, گہری نیند ہے, مشکل ہوتا ہے اٹھنا, فجر کی نماز میں خاص طور پر. ایک دن نہیں اٹھا, پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ کمبل کھینچ لیا, پنکھا بند, دروازے بند, اونچی آواز میں تو کیا یہاں پر بیل کی طرح سویا پڑا رہتا ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پیار سے سمجھائیں. یاد رکھیں, جو انسان جس کو ہم پیار سے نہیں سمجھا پا رہے نا, اس کو ہم تلوار سے بھی نہیں سمجھا پائیں گے. تو اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کا اکرام کرو. تو ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق کی ادائیگی سے. اسی طرح یہ حقوق پھر آپ دیکھیں, والدین کے بھی حقوق ہیں, ہم ان کی ادائیگی کریں. استاد کے حقوق, تو جتنا آگے چلتے چلے جائیں یہ حقوق کی ادائیگی آگے پھیلتی چلی جائے گی. اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ ایمان محفوظ رہتا ہے صحبت اولیاء سے, اللہ والوں کی صحبت سے. اللہ والا کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ ولی ہے. جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم, یہ اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا شقی نہیں ہو سکتا. اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دے رہے ہیں. شقی کس کو کہتے ہیں؟ شقی کہتے ہیں بدبخت انسان کو, اور بدبخت کہتے ہیں اس انسان کو جو اس دنیا سے بغیر کلمے کے مر گیا. اور نبی علیہ السلام کیا گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ایمان پر ہی مرے گا, وہ شقی نہیں ہو سکتا. تو بارگاہ رسالت سے گارنٹی مل رہی ہے. تو ایمان محفوظ رہتا ہے صحبت اولیاء سے. اس لیے ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں, ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی گفتگو کریں ہم سنیں. اگر ٹائم ہے ہم جا کر بیٹھیں, ان سے خاموشی سے بیٹھے رہے محفل میں. آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی فرمائی کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈالو اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دو. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اب وہ صندوق تیرتا تیرتا ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ ٹہل رہا تھا, چل رہا تھا. صندوق کو کھولا گیا تو اندر ایک خوبصورت بچہ تھا. تو اس وقت فرعون کی بیوی نے کہا, لا تقتلوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, اس کو قتل نہیں کرنا, ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے اور اس سے فائدہ ہوگا ہمیں, ہم فائدہ حاصل کریں گے, یہ ہمارا بیٹا ہوگا. اب ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا فرعون اپنی بیوی کی بات مان رہا ہے. آج بیویاں شکوہ کرتی ہیں نا, خاوند ہماری بات نہیں مانتے. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا بھی فرعون بیوی کی بات مانتا تھا. بیوی نے کہا لا تقتلوا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں قتل نہیں کروں گا. اس کے بعد بیوی نے کہا, حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تو بیوی نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو فرعون نے کہا, یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگا, لا حاجت لی, مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے, اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی. اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جائیے, وہ بہت سرکش ہو گیا ہے, باغی ہو گیا ہے. اب نام لے کر حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے, لیکن فرعون ایمان کے بغیر مر گیا اور فرعون کی بیوی کو ایمان مل گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ جس کی طرف نام لے کر بھیجا جا رہا ہے اس کو تو ایمان ملا کوئی نہیں, اور جس کی طرف نام بھی نہیں لیا, تذکرہ ہی نہیں, اس کو ایمان مل گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر فرعون بھی اقرار کر لیتا جیسا اس کی بیوی نے اقرار کیا تھا
کہ یہ اللہ کا نیک بندہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق کی ادائیگی سے اور صحبت اولیاء سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 باتوں کو یاد رکھیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ایک بہت بڑی بات آج ہم بہانہ کرتے ہیں، زمانہ نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، زمانہ کہیں نہیں ہوتا، ماحول نہیں ہوتا، بنانا پڑتا ہے۔ کہیں پر بچے کہتے ہیں والدین نہیں مان رہے، والدین کہتے ہیں آس پڑوس کے لوگ نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے، ہم تو دین پر چلنا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تانے دیں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق کی اتباع نہ کرو جہاں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ خدا کی فرما برداری ہے، بے شک مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، تو ہم نے خدا کی ماننی ہے۔ تو ماحول ہوتا نہیں ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک بچہ گھر میں تبدیل ہوتا ہے، دین پر آتا ہے، آہستہ آہستہ اگر وہ صحیح معنوں پر دین میں ہے نا، جھگڑا نہیں کرتا گھر میں۔ عام طور پر تو جیسے ہی ہم دین پر آتے ہیں سب سے پہلا تو گھر میں جھگڑا کرنا۔ ہم دین کے پردھان بن کر، ہم دین کے منسٹر بن کر چاہتے ہیں کہ اب سب دین پر آ جائیں، لہٰذا غصے میں ہر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، تم یہ کیوں نہیں عمل کر رہے ہو۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ خود اپنا دین پر عمل کریں، آہستہ آہستہ بات کریں والدین سے، اپنے بھائیوں سے۔ حکم اور آرڈر کے ذریعے کام نہیں ہوتا، پیار محبت کے ذریعے ان کو دین پر لائیں، آہستہ آہستہ کر کے ماحول بنائیں۔ ایک ہی دم اس طرح نہیں ہے کہ خود تو ہم دین پر آ گئے، اس کے بعد گھر جا کے ماں باپ کو بٹھا کر کہا اگر تم نے نمازیں نہ پڑھی جہنم میں جلو گے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا اس طرح۔ آہستہ آہستہ ماحول بنائیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ پورا ماحول بن جائے گا، پھر آپ کی محنت سے، آپ کی محبت سے سب گھرانے والے بھی دین پر آ جائیں گے۔ ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ محنت کریں، ہر انسان خود کو بدلنا شروع کر دے، آٹومیٹکلی پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں ایمان پر ہمیں زندہ رکھے، جب موت کا وقت آئے ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ان کلمات کو اب سچے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کی نیت کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ بسم اللہ